بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین کرام، میں ہوں آپ کا خادم محمد بلال اتاری۔ آج جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ بہت اہم ہے، قوموں کی ترقی اور ان کی فلاح و بہبود کے حوالے سے انتہائی ضروری ہے، اور وہ موضوع ہے کہ بچوں میں منفی رویے کیوں جنم لیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ بچوں کے اندر منفی جذبات یا منفی عادات کا پیدا ہونا بڑوں کی لاپرواہی کا نتیجہ ہوتا ہے، خاص کر والدین کی لاپرواہی حد درجہ خطرناک ہوتی ہے۔ یاد رکھیے بچوں پر نصیحت سے زیادہ بڑوں کا عملی کردار اثر انداز ہوتا ہے۔ بچے دیکھتے ہیں کہ ہمارے بڑوں کا رویہ اپنے گھر میں یا فون پر اپنے مہمانوں یا ملازموں کے ساتھ کیسا ہے، اور بچے لاشعوری طور پر ہمارے ہی رویوں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا ذرا بھی احساس نہیں ہو پاتا۔ کچھ رویے جو بچوں میں زیادہ پائے جاتے ہیں وہ یہ ہیں، تو میں ان رویوں کے بارے میں چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ بچوں میں ایک منفی جذبہ پیدا ہوتا ہے، احساس کمتری۔ بچوں میں بڑھتے ہوئے احساس کمتری کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ والدین اپنے بچوں کو وقت نہیں دے پاتے، اور نہ کبھی ان کی ذات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اور نہ ان سے اچھے انداز سے بات چیت کرتے ہیں، اور ان کے معاملات کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ اس لیے بچوں کے اندر احساس کمتری پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بچوں میں غصہ بہت زیادہ آج کل پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بچے میں غصہ آنے کی سب سے بڑی وجہ لاڈ پیار تو دے دینا ہے، مگر ان کی غلطیوں پر اچھے انداز سے گرفت نہ کرنا ہے، نیز ان کی پسندیدہ باتوں پر گفتگو نہ کرنا ہے۔ بچوں میں چڑچڑاپن بھی پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ بچوں میں پیار کا تقسیم ہونا ہے۔ اگر بچوں میں فرق کیا گیا یا بچے سے زیادہ کسی اور چیز یا فرد کو اہمیت دی گئی تو بچے میں حسد اور چڑچڑاپن کی عادت پیدا ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اعتدال کو اپنانا چاہیے، کیونکہ بچوں میں چیزیں دینے، دلانے، پیار کرنے اور تمام اچھے کاموں میں مساوات کرنا بچوں کے حقوق میں سے ہے۔ ایک منفی رویہ ضدی پن کا پیدا ہونا بھی ہے۔ بچوں کو ہر وقت ڈانٹنا، بیجا روک ٹوک کرنا، ہر بات پر نو کہنا یعنی انکار کر ڈالنا، بیجا پابندیاں لگانا، ان کو اہمیت نہ دینا ان کو ضدی بنا دیتا ہے، کیونکہ وہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں بے عزت کیا جا رہا ہے۔ لہذا بچوں کو وقت دیں، ان کے ساتھ کھیلیں، اچھے کام پر ان کی تعریف کریں۔ اگر کوئی غلط کام ہو جائے یا کوئی برا رویہ اختیار کریں تو صبر کریں اور پیار سے بات چیت کر کے ان کے اس رویے کی وجہ پوچھیں۔ اگر انہیں ناکامی ملے تو ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ شاید اچھے والدین ہر گھر میں مل جائیں، مگر اچھی اولاد سے سمجھدار والدین کے گھروں میں ہی نظر آئیں گے۔ یاد رکھیے آج کی بگڑی ہوئی اولادیں کل کے بگڑے ہوئے والدین ہوں گے، اس لیے حکمت عملی اور مسئلے سے کام لیں اور بچوں کی تربیت پر دھیان دیں اور ایک ذمہ دار مسلمان شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ بہت بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے اور تمام کے بچوں کی حفاظت فرمائے، انہیں باادب بااخلاق بنائے، اور انہیں باادب بااخلاق بنانے میں ہمیں کوششیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔